بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج دو وی لاگس آج سنے ہیں جی، ایک ٹیلنگز کے نام پہ عمران شفقت کا، دوسرا ظفر نقوی زیڈن چینل جو ہے، اور اس کے ساتھ ایک تیسری بات میں اپنی کروں گا تھوڑی سی۔ ان دو وی لاگس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جی، جس کی میں پہلے تو آپ کلیور دے دوں کہ میں ان دونوں وی لاگس کی بڑی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ عمران شفقت صاحب فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ نواز شریف کو جو سمپل میجورٹی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، اور آزاد امیدوار جیتتے چلے جا رہے ہیں، اور 100 کے لگ بھگ وہ جیت چکے ہیں۔ اب ان کا بیانیہ تو ہے کہ جی یہ آزاد امیدوار اپنی مرضی سے نہیں کھڑے ہوتے، نہ اپنی مرضی سے جیتتے ہیں، ان کو جتایا جاتا ہے، اور جتانے سے پہلے ان کے ساتھ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے بھی کر لی جاتی ہیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، ان کا مستقبل کہاں پہ ہے۔ غالباً وہ کہتے ہیں جی ان سے تحریر بھی لے لی گئی ہے کہ آپ یہ ایفیڈیوٹ دیں گے کہ جی یہاں ہم کہیں گے وہاں آپ جائیں گے، جب ہم کہیں گے آپ چھوڑیں گے، ادروائز آپ سارے لوگ جو ہیں جو جیتے ہیں آزاد امیدوار، سارے ہی سانے 9 مئی کے میں ملوث ہیں، ان کا یہ رائے ہے۔ اور دوسری طرف جو ظفر نقوی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی نواز شریف نے کیا کچھ نہیں کیا پنجاب کے لیے، لاہور کے لیے، لیکن پنجابیوں نے نواز شریف کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی۔ پنجابیوں نے نواز شریف کو لاہور جیسے شہر میں بھی انہوں نے 5-7 ہزار کی لیڈ دلوائی، اور مانسرا میں نواز شریف ایک عام سے آدمی سے ہار گئے، 1.25 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود ہار گئے۔ اب اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے؟ وہ تو یہی کہتے ہیں جی کہ ایک ایسا شخص جس کے نام پہ یہ آزاد امیدوار الیکشن لڑے، اور جس کے کریڈٹ پہ 4.25 سال کی حکومت میں سوائے گالی گلوچ، کرپشن، چور ڈاکو کہنے کے کچھ نہیں تھا، کیسے لوگ امڑ آئے پنجاب کے لوگ، اور انہوں نے نواز شریف کی تمام وفاداریاں، تمام کارکردگیاں، تمام مہربانیاں جو پنجاب پہ، لاہور پہ انہوں نے کیں، اس کا کوئی مان نہیں رکھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا اپنے وی لاگ میں کہ جی تھوڑا سا کام کیا انہوں نے بلوچستان میں، اور بلوچستان سے انہیں 8 سیٹیں مل گئیں۔ یعنی کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے اپنے وی لاگ میں کہ پنجابیوں کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ نواز شریف کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اگر نواز شریف نے تھوڑا بہت انویسٹمنٹ، پرفارمنس، کارکردگی پختونخوا میں کی ہوتی، اور کراچی میں کی ہوتی، سندھ میں کی ہوتی، تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ نواز شریف کو کچھ سیٹیں دلواتے۔ لیکن نواز شریف کی ساری توجہ، ساری انویسٹمنٹ پنجاب میں رہی، بالخصوص لاہور میں رہی، اور پنجاب والوں نے حق وفاداری ادا نہیں کیا، اور نواز شریف کے ساتھ انہوں نے بہت بے وفائی کی، دغا کیا، اور اسی طرح کے اور القابات انہوں نے نوازے جو میں شاید نہ کہہ سکوں۔ اب تیسری جو میری رائے ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے، اپنا بھی اور اپنی پارٹی کا بھی۔ نواز شریف کی پہچان، ان کی آئیڈینٹی، ایکنالجمنٹ جو تھی پبلک میں، وہ ان کا بیانیہ تھا۔ نواز شریف عوام کو وہ اچھا لگتا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کو کہتا تھا کہ غلط کام نہ کرو، ہمارے کام میں مداخلت نہ کرو، مجھے کیوں نکالا۔ اسی بیانیے کی بنا پر نواز شریف کو 3 دفعہ انہوں نے چلتی حکومتوں سے نکالا، لیکن نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی قوم کے سامنے سرخرو کھڑا کیا۔ اس دفعہ نواز شریف جب 21 اکتوبر کو تشریف لائے پاکستان، تو وہ اس بیانیے سے دور تھے۔
جو نواز شریف کی پہچان ہے بیانیہ نواز شریف کے زبان پہ نہیں آیا. اور دوسرا ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جس کو ہیڈ کر رہی ہیں میڈم مریم اورنگزیب، ان کی پرفارمنس بھی بہت ہی بلو ایوریج کہنا چاہیے. یعنی کہ وہ اس متھ کو جو آج کی ڈائنامکس ہے پولیٹکس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی یا سمجھنا نہیں چاہ رہی یا وہ نہیں چاہتی کیسے ہو، کیونکہ انہوں نے کون سا الیکشن لڑ کے ایم این اے بننا ہے اور پھر وزیر اطلاعات بننا ہے. ان کو پتا ہے کہ میری ریزرو سیٹ ہے، میری والدہ کی بھی ریزرو سیٹ ہے، اور ہم دونوں ماں بیٹی تو جتنے بھی ووٹس بنیں گے نون لیگ کے، ہماری وزارتیں ہماری ریزرو سیٹ پہ ایم این اے شپ تو پکی ہے. تو مریم اورنگزیب کے پرفارمنس پہ بھی بہت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میاں صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے ان کے اسٹالورٹس سعد رفیق، روہیل اصغر اور رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی، بڑے ڈائی ہارڈ ورکر آپ کے مانے جاتے ہیں، وہ کیسے ہارے، کیوں ہارے؟ ان کے رویوں پہ بھی میاں صاحب کو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے رویے عوام کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ بہت ناروا تھے. خرم دستگیر وہ یوں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے رہے ہیں جو پی ڈی ایم کے دور میں جب وہ وزیر تھے، جیسے بادشاہ میں ہوں، پاور سیکٹر کا، انرجی سیکٹر کا میں بادشاہ ہوں، میں آل ان آل ہوں. ورکروں کا، پرانے ورکروں کو نہ انہوں نے تہذیب سے بات کرنی، نہ ایک کپ چائے پوچھنی، نہ بیٹھنے کا کہنا. تو یہ آپ کی ساری پرفارمنس، آپ کی ساری کارکردگی، آپ کی اتنی یافشانی اس ملک کے لیے، اس پنجاب کے لیے، اس لاہور کے لیے، آپ کے چند لوگوں نے اپنی برے رویے کی وجہ سے اس کو بھی ایٹ سٹیک کر دیا. آج آپ لاہور جیسے شہر میں آپ، مریم، حمزہ، شہباز، جن سے لوگ پیار کرتے ہیں، وہ جیتے ہیں اور بڑے تھوڑے مارجن سے. ادروائز آپ کو تو جیتنا چاہیے تھا 80,000 کی لیڈ سے، 90,000 کی لیڈ سے. کیوں ایسے ہوا کہ آپ 5,000، 4,000، 6,000، 10,000 کی لیڈ سے جیت رہے ہیں، جو مینیج بھی ہو سکتی ہے، اور جس پہ آپ کے اوپر دیکھیں نا کیسے لوگوں نے شروع میں آپ کو لاڈلا بنایا اور کہنا شروع کر دیا جی کہ 100+ سیٹس مسلم لیگ نواز جیتے گی. دیکھ لیں مقتدرہ نے آپ کو، جب آپ اپنے بیانیہ سے ہٹے، انہوں نے ایسی فورس تیار کی آزاد امیدواروں کی، جو تمام وہ لوگ تھے جو سانحہ 9 مئی پہ ملوث تھے، اور عمران کے نام پہ ان کو جتوا دیا، اور وہ 100 کے لگ بھگ جیت چکے ہیں. اب وہ کون سی پارٹی جوائن کرتے ہیں جس کی بنا پر ریزرو سیٹس بھی لے سکیں. وحدت المسلمین، مجلس وحدت المسلمین کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں جائیں گے وہ، اور وہاں سے پھر وہ ایک پارٹی بنیں گے اور پھر وہ اپنی ریزرو سیٹس بھی لیں گے. یہ ساری اٹ از آل مینیپولیٹڈ، اٹ واز آل پلان گیم، جس کا پروبیبلی نواز لیگ کے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اس کا برین کہنا چاہیے، عرفان صدیقی جیسے لوگ، یا دوسرے جو انٹلیکچوئل پارٹی میں ہیں، ایون اسحاق ڈار، یہ لوگ اس فلسفی کو، اس معاملے کو نہیں سمجھ سکے. تو میاں صاحب ریویو کرنا بڑا ضروری ہے، آپ کو اپنی پارٹی میں بھی، اور عوام کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنی خدمت کی پنجاب کے لوگوں کی، اور پنجاب کے لوگوں نے آپ سے جو وفا آپ کا حق تھا وہ آپ کے ساتھ نہیں کی. ضرور غور کیجئے گا اپنی پارٹی میں بھی، اور پارٹی میں جو آستین کے سانپ ہیں آپ کے ارد گرد، بڑے بھولے بن کے وہ آپ کے ارد گرد منڈراتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی پہچانیں. اور بی اپنی صاحبزادی مریم نواز کو کہیں کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم ایک بڑی جاندار، بڑے اچھے انٹیلیجنٹ نوجوان بچیوں پہ مشتمل ایک سوشل میڈیا ٹیم بنائے، جن کو آپ تنخواہیں دیں،
تاکہ وہ بچے محنت سے کام بھی کریں، ان کو روزگار بھی ملے اور وہ آپ کی پارٹی کی خدمت بھی کر سکیں۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔